آپ کسی شخص کو اپنے ریفرنس سے کسی کے پاس لے کے جاتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ ڈائریکٹ ہو جاتا ہے اور آپ کو اگر صحیح ورڈ یوز کروں تو کک آؤٹ کروا دیتا ہے. تو یہ بڑا کامن ہو گیا اور لوگ اس پہ مائنڈ بھی کرتے ہیں. تو کسی کے ساتھ پی آر بنانا اچھی بات ہے، لیکن یہ کام کرنا بھی کوئی مناسب بات نہیں ہے. کسی کے ساتھ اگر یہ چیزیں مینٹین کرنی ہو تو کیا بہتر طریقہ کار ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اس میں سب سے بڑا معاملہ یہ ہے نا کہ معاشرے جس میں ہم رہتے ہیں اس میں ہر شخص کسی نہ کسی درجے پر موقع پرست ضرور ہے. کوئی کسی کم درجے پر ہے، کوئی کسی بڑے درجے پر ہے، کوئی بہت زیادہ بڑے درجے پر ہے. ہر شخص اپنے طور پر اپنے معیار کے مطابق ان چیزوں کو یوٹیلائز اور ان سے فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے. ہم انسانی معاشرے جس میں رہتے ہیں تو انسان ایک دوسرے کا ذریعہ ہے، یعنی کامیابیوں کا بھی اور ناکامیوں کا بھی ذریعہ ہے انسان ایک دوسرے کے لیے. اب یہی کامیابیوں اور ناکامیوں کے لیے ہر شخص اپنے طور پر کوئی نہ کوئی ذریعہ سیڑھی کے طور پر استعمال کرتا ہے اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے. بسا اوقات آپ کے پاس بہت ساری قوتیں ہیں جن کو آپ مجتمع کر کے اپنی طور پر اپنی منزل کو حاصل کرتے ہیں. مثلا ایک محنت کا طریقہ ہے، بڑا جان لیوا ہے، بڑا کٹھن ہے، پسینے نکال دیتا ہے. دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ آپ کے پاس کسی کی دولت ہے یا اپنی دولت ہے یا باپ کی دولت ہے، اسے آپ استعمال کرتے ہیں اپنے طور پر اپنے منزل حاصل کرنے کے لیے، اور ٹھیک ٹھاک طریقے سے استعمال کر کے وقت سے پہلے آپ دوسروں کو رونتے ہوئے واقعے تک پہنچ جاتے ہیں. پھر اگر یہ بھی نہیں ہے تو تیسرا ذریعہ ہمارے پاس یہ آ جاتا ہے کہ ہم کسی کا کندھا استعمال کرتے ہیں، وہ باپ کا ہو یا بھائی کا ہو یا دوست کا ہو یا بیٹے کا ہو. دیکھتے ہیں کہ موقع کے لحاظ سے کہاں کوئی بندہ فٹ آتا ہے، اس کو استعمال کر کے برج بنا کر اس کو یا اس کی سفارش کروا کے خود اس مقام تک پہنچ جاتے ہیں جہاں ہم اس کی قربت حاصل کر سکتے ہیں. یہ دوسری منزل کی طرف جانے والے جو ہمارے راستے کے جتنے پلرز ہیں ان سب کو تھامتے ہوئے، ان میں سے ہر ایک کے پاس جا کر جب ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس ناطے سے جس نے مجھے ریفر کیا ہے مجھے تھوڑی سی اہمیت دے دی ہے، تو یہاں موقع پرستی کے ناطے سے ہم یا تو اس کے پاؤں میں پڑ جاتے ہیں یا اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے اس پہ تھوڑا سا خرچہ کر دیتے ہیں، یا اتنی وفاداری اس کے سامنے دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ وہ شخص ہم پہ اعتماد کرنا شروع کر دیتا ہے. اور جب وہ اعتماد کر کے ہمارے بہت زیادہ قریب آ جاتا ہے تو ہم سب سے پہلے اس محسن کو جس نے ہمیں وہاں تک پہنچایا تھا اس کو کاٹنا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں اپنا ہمارا خوف شامل ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ محسن مجھے تو ہر حال میں کسی نہ کسی ذریعے سے میرے اندرون کا بھی واقف ہے، میری عادات و اطوار کا بھی واقف ہے، میری خصلتوں کا بھی واقف ہے، وہ میرے تمام کارناموں کا بھی واقف ہے، میری ناکامیوں کا بھی واقف ہے، مجھ میں جتنی کوتاہیاں ان کا بھی واقف ہے وہ، اور محاسن کا بھی واقف ہے وہ. ہم اس ڈر کے مارے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی موقع پر وہ میرے ناطے سے کوئی ایسی بات انہیں کہہ دے کہ یہ جو سہارا مجھے ملا ہوا یہ چھن جائے، یہ میرے لیے جو منفیت کا ذریعہ ہے. تو اس لیے اپنے آپ کو بچانے کے لیے پھر وہی موقع پرستی، اپنے آپ کو بچانے کے لیے اس آفت سے جو ان کے ذہن میں پھر ایسی کھٹک رہی ہوتی ہے کہ مجھ میں تو یہ کمیاں ہیں، تو کہیں پتہ چل گیا تو یہ مجھے یہاں سے دھتکار دے گا، تو وہ اسی محسن کے خلاف ایسا زہر اگلنا شروع کر دیتے ہیں کہ اسے بدزن کر دیتے ہیں. اور اس کی بدزن کروانے کے پیچھے ان کا صرف اور صرف ذاتی مقصد ہوتا ہے کہ میں ڈسکلوز نہ ہو جاؤں. انتہائی قسم کی جسے کہتے ہیں نا کہ اب لفظ اتنا اچھا نہیں ہے لیکن اس سے موضوع اور لفظ مجھے ملتا نہیں ہے، انتہائی کمینگی کی یہ عادت ہے یا کمینگی والی یہ حرکت ہے. اس طرح انسان کو کرنا نہیں چاہیے. جو شخص آپ کے لیے ہمیشہ اس کائنات میں یہی سلسلہ ہے، کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کے لیے کوئی ذریعہ بنتا ہے اس کی کامیابی کے حصول کے لیے. اچھے لوگ دوسروں کو کاٹنے، ان کو برا بھلا کہنے یا ان کو نفری انداز میں ان کو پینٹ کر کے دوسروں کے سامنے پیش کرنے سے پہلے خود سوچیں کہ میں اپنے آپ کو اپنی محنت سے ناطے سے کیوں نہیں اتنا بڑا کر سکتا، یا اگر کہیں پہنچ گیا ہوں تو اس کے بعد ہی شروع کر لوں اپنی محنت، وہاں بھی چاپلوسی کیوں شروع کر دی ہوئی ہے میں نے. اور ان لوگوں کی زندگی بہت کم ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں نا اس نے اتنا کما لیا اس میں جا کر، وہ کچھ بھی نہیں ہوتا اس کے پاس. یہ کمائیاں میری اور آپ کی تو ہیں ہی نہیں ہے. میرا اور آپ کو تو وہی ہے جو ہم نے سسٹیننس آف لائف کے لیے یوز کر لیا، یوٹیلائز کر لیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں بہت زیادہ سفارشیں کی لوگوں کی، حق جائز سفارشیں.
کوئی آیا بھوکا تھا، اس کو کھلانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو آپ نے سفارش کی کہ کوئی ہے جو اس کو بھوکا کو کھانا کھلا، یا کسی کے گھر ریفر بھی کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسا اوقات، کسی کو مال کی ضرورت تھی تو اس کو ریفر بھی کیا اور خود بھی دیا، سفارش بھی کی، کسی کو دیگر بہت سارے معاملات کے لیے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ماننے والوں میں سے بہت سارے لوگ اس چیز کو جانتے ہیں کہ اگر کسی کی سفارش کرنے کے لیے، اگر مجھے جس کے پاس سفارش کرنی ہے وہ دھتکارتا رہے تو میں پھر بھی روزانہ جاتا رہوں، کیونکہ اس کو دھتکارنے سے میرے اللہ تعالیٰ کے ہاں قربت اور درجات کی بلندی مجھے ملتی ہے۔ وہ مجھے کتنی بار کیوں نہ دھتکارے، اگر حقدار کا حق لینے کے لیے میں سفارشی کے طور پر کسی کے پاس جاتا ہوں تو میں جاتا رہوں گا۔ لیکن جس کی سفارش کی جاتی ہے اسے بھی یہ احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے، اور یہ احسان فراموشی کی سب سے بڑی دلیل کے طور پر آتی ہے کہ کوئی شخص اپنے مقاصد کے لیے اپنے اسی محسن کو جس نے اس کے وہاں تک پہنچنے کے لیے ذریعہ بنایا یا بنا، اسی کو قطع کرنا شروع کر دے، اس کو پتہ کاٹ دے دوسرے لفظوں میں، اور اس کو برا پینٹ کر کے پیش کرے۔